السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہو اور اللہ ہم سب پہ مہربان ہو۔ اوکے دوستوں، آج میں جو سٹوری سنانے والی ہوں آپ کو بہت زیادہ ہارر ہے، بلکہ بہت زیادہ ہارر ہے، اور اس سٹوری میں آپ کو 2-3 اور سٹوریز بھی سناؤں گی، یعنی ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے، اور اس ایک سٹوری کے بعد میں دوسری ڈائریکٹ شروع کروں گی اسی ایک ویڈیو میں۔ اوکے دوستوں، تو سٹوری کچھ یوں ہے کہ میری فرینڈ تو نہیں تھی لیکن میری کلاس میں تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے مطلب بالکل میری فرینڈ نہیں تھی، لیکن اس کی شادی جہاں ہوئی وہاں میرے ایک آنٹی کا گھر تھا، تو میں ایک دن اس کے گھر گئی تھی، تو میں نے ان کو دیکھا، تو میں نے سوچا یار یہ لڑکی تو میرے کلاس میں پڑھتی تھی، میری مطلب ایک کلاس فیل ہوتی، تو اس نے بھی مجھے پہچانا، کیونکہ اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کلاس کی، تو اتنا پتہ نہیں چلتا، جو آپ کے دوست ہوتے ہیں صرف آپ کو مطلب وہی جو ہے، مجھے تو صرف وہی یاد رہتے ہیں۔ تو اچانک میرے ذہن میں اس طرح مطلب شروع ہوا کہ یا تو یہ ہمارے کالج میں تھی اور یا ہماری کلاس میں، کیونکہ اس لڑکی کو میں نے دیکھا ہے، تو اس نے بھی مجھے کہا کہ کیسی ہو اور یہ، تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کے کہا میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تو اس نے کہا نہیں میں تمہاری کلاس میں تھی، تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ہم دونوں نے ایک ہی مطلب کالج سے کیا تھا، ایک کلاس میں تھی میں، تو پھر مجھے تو پہلے سے پتہ تھا، لیکن صرف یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ میرے کلاس میں تھی یا صرف کالج میں تھی، تو اس کی اور میری پتہ نہیں پکی دوستی پھر ہو گئی۔ پہلے وہ صرف میرے کلاس میں تھی، اب جو ہے میں اپنی آنٹی کے گھر میں جاتی تھی، خالہ تھی میری، میں اسے آنٹی کہتی ہوں، تو ان کی بیٹی ہے وہ بھی میری بہت زیادہ فیملی فرینڈ ہے، تو ہم چھٹیوں میں اکثر وہاں جاتے ہیں، تو وہ لڑکی بھی وہاں ہوتی، تو میں نے کہا آپ کا گھر یہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میری شادی ہوئی ہے یہاں، تو ایک ہی دیوار پہ مطلب میری خالہ کے جو ہے ان کے ساتھ دیوار اٹیچ ہے گھر کا، تو جب بھی میں جاتی ہوں تو اکثر اسے بلاتی ہوں، یعنی وہاں ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ میری فرینڈ بن گئی ہے، صحیح بات یہ ہے، لیکن مجھے ان سے بہت محبت ہے اور بہت والہانہ محبت ہے مجھے ان سے، بہت اچھی لڑکی ہے، اور مجھے کئی بار چائے پہ بلا چکی ہے، ہم جاتے بھی ہیں ان کے گھر اور مزے مزے کے کھانے پکاتے ہیں، تو ابھی میں 2 دن پہلے گئی تھی، 2-3 گھنٹوں کے لیے گئی تھی، زیادہ نہیں، تو میں خیر اسے بلانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن وہ خود اس نے کہا یار میں نے تمہاری آواز سنی، میں نے کہا اچھا، تو اس نے کہا کہ میں نے آواز سے پہچانا کہ یہ تو آ گئی ہے یہاں، تو پھر ہم دونوں باتیں کرتے، تو اچانک میں نے ان سے کہا کہ یار میں اکثر چینل پہ سٹوریز شیئر کرتی ہوں ہارر، تو اس نے کہا نہیں یار تمہارا چینل ہے، میں نے کہا ہاں، تو اس نے پھر مجھے یہ سٹوری کہا کہ میں تمہیں فون کروں گی، ایک سٹوری سناؤں گی، وہ شیئر کرو، تو آج جو ہے 2 بجے کے ٹائم اس نے مجھے سٹوری سنائی۔ وہ سٹوری کچھ یوں ہے دوستوں، بہت زیادہ ڈراؤنی ہے۔ اس نے کہا کہ جب ہم کالج میں تھے تو یہ لڑکی چونکہ ہاسٹل میں رہتی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس ہاسٹل میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور پھر میں نے چھوڑ دیا بیچ میں، تو ہاں واقعی اس نے بیچ میں اس نے ایگزام نہیں دیا تھا سیکنڈ ایئر میں، تو اس نے کہا کہ یار یہ ہوا تھا کہ جب ہم ہاسٹل میں تھے تو ہمیں اس نے وہ اس ٹیچر کا نام لیا جو کہ میں یہاں شیئر نہیں کرنا چاہوں گی، کہ اس نے ہمیں ٹیسٹ دیا تھا، تو آپ کو تو پتہ ہے، تو میں نے کہا وہ ہمیں بہت ٹیسٹیں دیتی تھی وہ، تو اس نے کہا کہ میری کاپی جو تھی وہ دوسرے روم میں ہمارے کلاس کے ایک اور لڑکی کے پاس تھی، تو میں اسی طرح بیٹھی تھی، کچھ اور کام نپٹا رہی تھی، تو اتنا بھی دیر نہیں ہوا تھا، 10-11 بج رہے تھے، آپ کو تو ہاسٹل کا پتہ ہے 12 بجے 1 بجے تک لڑکیاں ٹیرس پہ ہوتی ہے، ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے، تو اس نے کہا کہ وارڈن آنے کا ٹائم تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو ان سے کاپی لے لوں، پھر وارڈن جو ہے سونے کا کہے گا، لائٹ سے آف ہوگی، تو میں اسی طرح سوچ رہی تھی کہ اچانک وارڈن آ گئی، اس نے ساری لائٹیں آف کی، تو پھر میں نے سوچا چلو یہ چلی جاتی ہے پھر جاتی ہوں، اب وارڈن نیچے گئی تو میں ڈائریکٹ میرے بالکل ساتھ میں کمرہ تھا اس کا، میں اس کمرے میں آئی، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ تو پہلے سے سو رہے ہیں، میں نے سوچا چلو وارڈن نے ان کو مطلب ان پہ غصہ کیا ہے، تو میں نے سب کو آواز ہی دی، کوئی مجھے آواز ہی نہیں دے رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جس سے مجھے کاپی لینی تھی وہ نیچے زمین پر دیوار سے ٹیک لگائی تھی، کام کر رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں شکیلہ میری کاپی دے دو یار کل ٹیسٹ ہے، اب شکیلہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی، لیکن چونکہ کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، یعنی وہ ایسا ورک کر رہی تھی، یعنی رٹے لگا رہی تھی، تو میں نے کہا یار تم نے تو رٹے لگائے، میرا کیا ہوگا، لائٹیں آف ہے جلدی کرو، میں کپڑے وغیرہ اپنے جو ہے دھو رہی تھی، کیونکہ ہاسٹل میں ہمیں اپنے
کپڑے خود دھونے پڑتے تھے، اس لیے لیٹ آئی ہوں، لیکن جلدی کرو، اتنا لیٹ نہیں ہے، مجھے کاپی دے دو، میں 12 تک اسٹڈی کروں گی، ابھی جو ہے 10:30 11 تک ہو رہے تو اتنی میں اب ان سے باتیں کری تھی تو میں نے ویسی دروازے کی طرف دیکھا. اب جب میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک اس کمرے میں 4 لڑکیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو 4 بیڈ تھے، تو ایک بیڈ سے شکیلہ کی آواز آئی کہ یہ لے لو. تو میں نے کہا ہیں شکیلہ، تو مجھے اچانک ریئلائز ہو کہ یہ تو ابھی یہاں دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی، تو دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی اور رٹے لگا رہی تھی، اور 2 سیکنڈ میں یہ وہاں بیڈ پہ کیسے گئی، اور ایسی تھی جیسے مطلب یہ بہت نیند میں اٹھی ہو. تو میں نے کہا شکیلہ تم اب وہاں بیٹھی تھی، لیکن مجھے اچانک، وہ کہتے ہیں دوستوں، مجھے اچانک ریئلائز ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہوا میرے ساتھ. مطلب 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں نے جیسی دروازے کی طرف دیکھا تو اچانک اس بیڈ سے آواز آئی، میں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو مجھے اچانک 3-4 سیکنڈ نہیں لگے تھے کہ شکیلہ تو ابھی میرے بالکل، میں اس کے ساتھ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی، یعنی میرے پیر جو ہے، میرے پاؤں جو ہے وہ بالکل اس کے وجود سے بالکل اٹیچ تھے. تو میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں بیٹھا تھا، اور یہ جو ہے بیڈ سے مجھے آوازیں دے رہی تھی، ہاں لے لو اپنی کاپی. تو میں نے کہا ہے شکیلہ تم ابھی وہاں بیٹھی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو سو رہی ہوں. اس طرح کا یار میں نے لائٹیں آن کی، میں نے کہا شکیلہ تمہارے کمرے میں کوئی ہے؟ ساری لڑکیاں اٹھ گئی، اور پھر میری حالت تو خیر بہت خراب تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں تم نے دیوار، ویسی دیوار کو مطلب شکیلہ سمجھا ہوگا، کوئی مجھے کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ. لیکن دوستوں میں بہت ڈر گئی تھی. وہ کہتی ہے یہ اس کی بات میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ نہیں بلکہ اس کی بات خود میں کر رہی ہوں کہ میں بہت ڈر گئی، کیونکہ مجھے اس کی آنکھیں بھی مطلب جو لائٹ تو آف تھی، لیکن باہر جو صحن کا اور وہ لائٹیں آن تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس کی آنکھیں تھوڑی بہت نظر آ رہی تھی. تو میں نے کہا یار تم مجھے اتنا دیکھ رہی تھی غور سے، اور اب تم یہاں بیڈ پہ ہو، مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بات ہاسٹل میں اتنی فیمس ہوئی، لڑکیاں اتنی ڈرتی تھی، یعنی ہوا میرے ساتھ، اور لڑکیاں ڈرنے لگی تھی، لیکن میں بھی ڈرتی تھی. سب لڑکیاں مجھے اکثر کہتی تھی تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مطلب تمہیں ایک چیز نے ڈرایا اور تم پہ ظاہر ہوا. اور وہ شکیلہ نہیں تھی، شکیلہ چیخ چیخ کے کہہ رہی کہ میں تو سو رہی تھی، حالانکہ وہ واقعی سو رہی تھی، کیونکہ اس کی آواز، اس کی، اور اتنی 3-4 سیکنڈ میں کوئی بیڈ پہ بھی نہیں جا سکتا، اور اتنی نیند میں بھی نہیں ہو سکتا. تو دوستو 1 منٹ میں ذرا چائے کا گھونٹ لے لوں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی مجھ سے کہ ہاں یار یہ میرے ساتھ. میں نے کہا یار یہ ریئل ہے. اکثر میرے جو ویورز ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جھوٹ موٹ. تو اس نے کہا یار میں کیوں جھوٹ بولوں گی، اتنا بڑا واقعہ میرے ساتھ اس ہاسٹل میں ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ ہمیں تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا تھا اس کالج میں. اس نے کہا کہ وارڈن نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ بات آگے نہیں پھیلاؤ، اور یہ سب جھوٹ ہے. یعنی وارڈن نے بھی کہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے. میں نے کہا اچھا. تو اس نے کہا ہاں یار وارڈن نے بالکل، مطلب وارڈن سننے کو تیار نہیں تھی. اور ایک دن وارڈن نے مجھے اکیلے میں بلایا کہ ادھر آؤ. تو میں آئی تو اس نے کہا کہ کیا جھوٹ موٹ کے ڈرامے، ابھی تک تو ہم تو 15-20 سال سے اس ہاسٹل میں رہ رہے، تو ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو میں نے کہا کہ میں اتنی ڈری تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ کچھ بھی نہیں تھا، شاید میں ڈری ہوں ایسی. وہ لڑکی واقعی ایسی ہے، یعنی اگر اسے کوئی زیادہ دباؤ میں رکھے تو وہ پھر کہتے کہ ہاں کچھ بھی نہیں تھا. اس طرح بہت نرم دل لڑکی ہے. تو میں نے کہا کہ شکیلہ تم لوگوں نے تو ہمیں پھر کچھ نہیں. تو اس نے کہا کہ ہاسٹل سے یہ بات بالکل باہر نہیں گئی، وارڈن نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا، اور کہا تھا کہ جس نے بھی یہ بات آگے پھیلائی وہ جو ہے اسٹرک اپ ہوگا کالج سے. تو میں نے کہا تم تو پھر اسٹرک اپ ہو گئی کیونکہ تم تو نہیں. تو اس نے کہا نہیں، میری شادی ہونے والی تھی. ایک بات یہ بھی تھی، ایک میں نے اپنی امی کو یہ بات کہی تھی تو میری امی بہت ڈرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ دفع کرو وارڈن کو اور کالج کو، ویسی بھی تمہاری شادی ہے. اور ان کی جو فیملی تھی وہ بہت سخت تھی، وہ لوگ انہیں آگے جو ہے اجازت پرمیشن نہیں دے رہے تھے. تو بس ٹھیک ہے، اس نے بھی بات مانی تھی، اور وہ بہت خوش زندگی بسر کر رہی ہے، کیونکہ میں اسے اکثر، مطلب اب تو وہ میری بالکل پڑوس ہے، پڑوس میں رہتی ہے میری خالہ کی. تو واقعی وہ بہت زبردست لائف بسر کر. یہ لازمی نہیں کہ لڑکیاں نہ پڑھے، مطلب اس کو آگے پرمیشن نہ دی جائے تو بعد میں اس کی لائف بہت خراب ہوگی. بہت ساری لڑکیوں کی بہت اچھی بھی لائف ہوتی ہے. اچھا دوستو اب ایک اور سٹوری پلیز.
جائیے مت. یہ اسٹوری بھی اسی سے اٹیچ ہے. اس نے مجھے ایک اور بات بھی بتائی کہ ایک دن میں اسی طرح اپنے اس گھر میں جہاں اس کی شادی ہوئی تھی، یہاں بیٹی تھی تو وہ بھی میری طرح چائے کی بہت شوقین ہے. تو اس نے کہا کہ میں چائے، آپ کو تو پتہ ہے کہ جس طرح آپ، خیر میں نے ان سے کبھی یہ بات شیئر نہیں کی، لیکن باتوں باتوں میں پھر میں نے اسے بتایا تھا کہ میں چائے بہت پیتی ہوں اور اتنی شوقین ہوں کہ میں جب ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے نا دوستوں، پاکستانی ڈراماز، تو بیچ میں جب اگر وہ لوگ چائے پیتے ہیں تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، نشہ سا مجھے ہوتا ہے کہ یار مجھے چائے پینے. تو جیسی بریک بیچ میں آ جاتی ہے نا، میں بھاگتی ہوں کچن میں اور ایک کپ چائے بنا کے لاتی ہوں، تب تک بریک جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ عادت میری بھی ہے، خیر ڈرامے کے بیچ میں نہیں ہے، لیکن میں رات کو اٹھتی ہوں چائے کے لیے. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے 2 بچوں کو سلایا اور میں اپنے سسرال کے گھر میں، میری ساس بھی چائے پیتی ہے، تو میں اس کے کمرے میں گئی اور میری ساس چونکہ میری بہت فرینڈ ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ اماں جی میں تو چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پیو گی؟ تو اس نے کہا ہائے ہائے نیکی، اور وہ بھی پوچھ کے لے آؤ چائے. تو میں بھی کچن میں گھس گئی. تو اس نے کہا میں کچن میں گھس گئی اور یہی یعنی کھانے کے بعد 8 بجے ہم نے کھانا کھایا تھا، اور اسی طرح 1 آدھ گھنٹہ میں نے اپنے بچوں کو کھیلنے دیا. پھر اس کے بعد سے یعنی 11 بج رہے تھے. میرے ہسبینڈ ابھی ڈیوٹی سے نہیں آئے تھے. گھر کے بہت سارے مرد، ابھی وہ لوگ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے دوستو، اس گھر میں 4-5 دیور ہے اس کے. تو اس نے کہا کہ میرے باقی جو دیور تھے وہ بھی نہیں آئے تھے ابھی ڈیوٹیوں سے. تو میں چائے بنا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ جیسے میں نے چائے بنائی تو چونکہ میری ساس نے ساری گھر کی لائٹیں آف کی تھی، صرف کچن کا لائٹ میں نے آن کیا تھا اور میرے ساس کے کمرے کا لائٹ آن تھا، یعنی وہی ماحول تھا جو ہاسٹل کا تھا، اور صحن کا لائٹ جو ہے وہی آن تھا. تو مجھے ایسے لگا جیسے جو برآمدے میں جو ہوتی پلر، جسے ہم پلر کہتے ہیں نا، اس کے پیچھے سے کوئی مجھے اس طرح دیکھ اور پھر چھپا. تو چونکہ گھر میں صرف میری ساس تھی اور میں تھی، اور میری ایک نند ہے، اس کا ایگزام ہونے والا تھا، تو وہ گھر میں نہیں تھی، وہ ہاسٹل میں تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کب آئی ہے؟ مجھے لگا کہ میری جو نند ہے وہ آئی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا بہت بڑا گھر ہے اور گیٹ بہت دور ہے. جب کوئی آتا ہے نا تو ڈائریکٹ میری ساس کے کمرے میں جاتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی آیا. ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہم ساس کے کمرے میں جاتے ہیں یا مہمان خانے میں، تو وہاں سے آوازیں آتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یار یہ کب آئی ہے. تو پھر میں نے چائے 2 کپ جو بنا ڈالی، میں باہر آئی تو پھر سے مجھے لگا کہ پلر کے پیچھے کسی نے ہاتھ رکھا ہے. تو میں تیز آئی، میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. پھر میں نے برآمدے کا لائٹ بھی آن کیا. میں اپنی ساس کے کمرے میں آئی، میں نے کہا کہ اپنی نند کا نام لیا کہ وہ آئی ہے. تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کوئی اور؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی اور. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے پلر کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں میں کیوں دیکھوں گی، ہاں واقعی وہ بوڑھی ہے، وہ کیوں دیکھیں گی مجھے وہاں سے، میں تو اپنی جگہ بیٹھی ہوں. تو پھر اچانک اسے خیال آیا کہ شاید یہ ڈر گئی ہے. تو اس نے مجھے کہا ہاں مت ڈرو بیٹا، ایسا ہوتا رہتا ہے اس گھر میں، اکثر مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، بس تم انہیں کچھ مت کہو تو وہ تمہیں بھی کچھ نہیں کہے گے. ہائے اس کی یہ لفظ، میرا تو دل دھڑکنے لگا. وہ میری فرینڈ کہہ رہی تھی میرا دل باہر آنے لگا. اے مما جی یہ کیسی بات بتائی تم نے مجھے، نہ بتاتی تو بہتر تھا نا، مجھ سے کام تو نہیں ہوگا، خود اپنے کام کریے آپ لوگ. تو میری ساس نے کہا کہ بیٹا میں صحیح کہہ رہی ہوں، جس طرح تم نے تمہیں لگا کہ پلر کے پیچھے سے کوئی، تو اس طرح کئی بار مجھے جب تم نے کہا تب مجھے بھی ابھی ریئلائز ہوا کہ واقعی کچھ ہے. کیونکہ اکثر میں سوچتی ہوں کہ تم مجھے پلر کے پیچھے سے دیکھ رہی ہو، لیکن جب میں آتی ہوں تو تم نہیں ہوتی. تو خیر میں بہت ڈری، اور پھر 2-3 گھنٹے نہیں، اس طرح آدھا گھنٹہ تک میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی، اپنے بچوں کو بھی پھر نہیں دیکھا کہ کس حال میں پڑے. پھر میرے ہسبینڈ آئے، شکر ہے خدا کا، اور میں کمرے میں گئی اور پھر بس میں نے یہ روٹین ختم کیا. اب میں جلدی 8 بجے تک بچوں کو بھی سلاتی ہوں اور جلدی کچن کا کام نپٹاتی ہوں، اور بس جلدی کام ختم کرتی ہوں، اور چائے بھی جلدی بنا کے کمرے میں لے کے جاتی ہوں. تو دوستو یہ اسٹوری تھی جو کہ اس اسٹوری سے ریلیٹڈ تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا کیا ٹائم ویسٹ کروں گی کہ اس پر ایک اور ویڈیو بناؤں گی. تو چلو ایک ہی ویڈیو میں 2 اسٹوریز ڈالتی ہوں. اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ. اور پلیز یار
پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اوکے، تھینک یو. اللہ تم سب پہ مہربان ہو.